خوشیوں پر خوشیاں مناتا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا. ماں بلائیں لیتی ہے پریشانی میں ہونے کے بعد کیونکہ مجھے خوشی ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا. نانیاں دادیاں کسی بھی فکر کے تعلق رکھتی ہوں لیکن آ کر صدقے اتارتی ہے کہ میرے گھر نواسے اور پوتے آئے ہیں. بوروندا والوں کبھی دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا کہ بیٹا با وفا رہے گا یا بے وفا یہ پتا نہیں ہے, پھر بھی اس کی آمد پر خوشی منائی جا رہی ہے. تو یہ وہ مصطفیٰ ساری دنیا جس دن بے وفائی کر دے گی اس دن بھی اگر کسی کی وفا کام آئے گی تو وہ فقط اس ذات کی ہے جس کا ہم جلسہ منانے بیٹھے. ہمارا دوست نہیں جائے گا مگر فرشتہ ان کا انٹروڈکشن پوچھے گا, فرشتہ ان کے بارے میں پوچھے گا جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزاری. وہ بیوی ہماری قبر پر نہیں رہے گی مگر قبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا نور تشریف آور ہوگا. بلکہ نور کیا حضور خود آئیں گے, اور جب خود آئیں گے تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. اگر کوئی پوچھے کہ یہ روشنیاں کیوں ہیں تو آپ جواب دیجئے گا کہ ہمارے ہاتھ میں ہمارا گھر ہے یا رسول اللہ, ہم نے اپنے گھر کو سجا دیا ہے. آپ کے دستے محبت اور دستے نبوت میں ہماری قبر ہے یا رسول اللہ, آپ ہماری قبر کو روشن کر دیے کیجیے گا. جب حضور قبر روشن کرنے آئیں گے, اہل عشق کا امام کہتا ہے کہ حضور آئیں گے تو 4 دن 5 دن 6 دن روشنی نہیں ہوگی. آپ کی یہ روشنی تو بھی میرے جانے کے بعد بند ہو جائے گی, مگر حضور ایک بار قبر میں آئیں گے تا حشر روشنی رہے. چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو یہ اپنے مقدر پر ناز کیجئے کہ مصطفیٰ نے شاہ عرب و عجم نے اجازت دے دی آپ کو اپنے نام کی محفل کرنے کی, اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے موقع پر اس محفل کو سجایا. بڑی مبارکبادی کے مستحق. ظاہر بات ہے ہر ایک کا یہ مقدر نہیں کہ وہ سجائے. میں دلائل دینے نہیں بیٹھا اور تفصیلی خطاب بھی نہیں کرنا ہے, تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو تیزی کے ساتھ سمیٹنا ہے. عرض یہ کر رہا تھا جب کسی کو کوئی انعام دیا جائے, حضرت قاضی اکرم صاحب کو مفتی اعظم راجستھان ایوارڈ دیا گیا, اگر اس کو جن لوگوں نے انعام سمجھا, مثال سے انعام سمجھا, جس کو ملا اس نے انعام سمجھا, یا جس نے اس چیز کو اس اکرام کو انعام سمجھا تو وہ خوش ہوا, مبارکبادی پیش کی, جس حساب سے بھی صحیح خوشی منائی. کیونکہ انعام کیا دیا گیا یہ نہیں دیکھا گیا. مفتی اعظم راجستھان کے ان فخر والے لوگوں میں شامل کیا گیا جن لوگوں کے طریقہ کار کو دیکھ کر مفتی اعظم راجستھان کا طریقہ کار یاد آتا. ٹھیک ہے, بات یہ کر رہا ہوں اگر کسی نے اس کو انعام نہیں سمجھا یا قاضی صاحب سے اس کو پرابلم رہی تو اس نے کیا انعام, جس نے انعام نہیں سمجھا وہ خوش نہیں ہوگا. وہ کیا انعام, کچھ نہیں تو فارمیلٹی. اور جس کو قاضی صاحب سے پرابلم ہے وہ بدلے گا نہیں. انعام تو بڑا اچھا ہے مگر فیصلہ صحیح نہیں کیا گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دونوں ہی سچویشن اور دونوں ہی صورتوں میں آپ نے انعام کی قدر نہیں کی. بات سمجھ آ گئی آپ. اب آئیے حضور جیسا انعام, ایوارڈ ایک طرف رکھیں, حضور جیسا انعام. جب قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول, سنی مچل گیا کہ اتنا بڑا انعام دیا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک جس نبی کے آنے کا انتظار کرتے رہے, وہ نبی جب تشریف لا رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی امت میں آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. جب حضور آ رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے, ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس نے انعام سمجھا, فرشتوں نے سمجھا تو انہوں نے کعبے پر جھنڈے لا کر لگائے. فرشتوں نے سمجھا تو وہ آمنہ خاتون کے دروازے پر کھڑے رہے. حضور نے سمجھا تو وہ جنت سے سیدنا مصطفیٰ جان رحمت کے کمرے میں تشریف لے آئی. غلمان نے سمجھا تو حضور کی ولادت کے وقت وہ بھی آ گئے. نبیوں کی روحوں نے انعام سمجھا, آدم کی روح موجود تھی, عیسیٰ کی روح موجود تھی. آپ سے
سیرت کی کتابیں پڑھے کون کون موجود تھا. میں میلاد سنانے نہیں بیٹھا ہوں، مگر آپ دیکھیں خواتین کی طرف دیکھیں تو روایتوں میں آتا ہے حضرت آمینہ نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. دوسری سے پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہا میں حوا ہوں. تیسری سے پوچھا آپ کون ہے؟ تو کہا میں آسیہ ہوں. بتانا یہ ہے جنہوں نے حضور کی آمد کو انعام سمجھا وہ آ کر خوشی منا رہے تھے، اور جس نے انعام نہیں سمجھا وہ جنگلوں میں سر پٹک رہے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے ابلیس 4 مرتبہ رویا. کتنی بار؟ ابلیس کا نام عزازیل ہے. کیا ہے؟ عزازیل نہیں تھا. جب حضور کے جب لوگ گستاخ ہو جاتے ہیں تو نام چینج ہو جایا کرتے ہیں. جب لوگ گستاخ ہو جاتے ہیں تو نام بدل. عزازیل تھا، ابلیس ہو گیا. ابو الحکم کنیت تھی، ابو جہل ہو گیا. لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو قرآن نے نام بگاڑنے سے منع کیا. ہم نے کب کہا کہ قرآن نے نام بگاڑنے کی اجازت دی؟ مگر جناب قرآن آپ نے دین کی تفسیرات میں یہ بھی تو پڑھا ہے. آپ اگر کہیں تو یہ فتویٰ ادھر بھی لگائے نا جن صحابہ نے ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیا. عبد الرحمن بن عوف ہو، ابو ہریرہ جیسا سادہ صحابی ہو، مولا علی جیسا علم کا سمندر ہو، یا صدیق اکبر جیسا صبر و رضا کا پیکر ہو، اتنے نرم دل والوں نے بھی اسے ابو جہل کہا. ابو جہل کیوں؟ آپ پوچھیں کہ نام کیوں بدلا تو وہ بھی کہیں گے ارے جب اللہ نے ابلیس کا بدل دیا ہے تو ابو جہل کا. پتا کیا چلا؟ وفاداروں کو مرتبے ملتے ہیں. عبداللہ بن عثمان، ابو بکر بن ابو قحافہ،